اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ثنا ہے، میری عمر 19 سال تھی۔ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے جب میرے والد صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے والد صاحب بہت قرض تھا میرے والد صاحب پر، اور اب قرض دار ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ہم لوگ اس ٹائم بہت چھوٹے تھے اور ہمارا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر میری ماں نے ایسا کام شروع کیا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا قرض اتر گیا بلکہ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ سب جانتے ہیں کہ آج کل بے اولادی اور بھانج پن کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہے۔ میری ماں نے گھر میں لوگوں کا علاج کرنا شروع کیا۔ میری ماں نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا رکھا تھا جو بقول ان کا کلینک تھا، جبکہ میری ماں نہ تو ڈاکٹر تھی اور نہ ہی حکیم تھی۔ لیکن میری ماں کی خبر اتنی دور تک اڑ گئی کہ لوگ ان سے علاج کروانے کے لیے آنے لگے۔ اس کمرے میں جانے کی نہ تو مجھے اجازت تھی اور نہ ہی میری بہن کو، یہاں تک کہ اس کمرے کی صفائی بھی امی خود ہی کیا کرتی تھی۔ امی نے انہی پیسوں سے گھر بھی چلایا اور میری بڑی بہن کی شادی بھی کروا دی، وہ بھی ایک بہت ہی بڑے اور امیر گھر میں۔ پتہ نہیں امی جان عورتوں کا کس چیز سے علاج کرتی تھی کہ وہ 1 مہینے بعد ہی امید سے ہو جاتی تھی۔ اس طرح کے لوگ جو ان مشکلات میں پڑے ہوتے تھے، اگر ان کو کہیں سے شفا مل جائے تو پھر وہ اپنے جیسے اور لوگوں کو بھی اس بات کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ مشکل سب کی سانجھی ہوتی ہے، ٹینشن میں سب ہوتے ہیں۔ اسی طرح میری امی کی بھی بہت مشہوری ہو گئی اور ہمارے گھر میں تقریباً روز ہی بہت دور دور سے لوگ آنے لگے۔ میرا پورا دن تو چائے بنانے میں ہی گزر جایا کرتا تھا۔ امی نہ تو ان لوگوں کو کوئی وظیفہ بتاتی تھی اور نہ ہی ان کو کوئی دوائی بنا کر دیتی تھی، لیکن جب بھی لوگ آتے تو 8 سے 9 گھنٹے وہ اس کمرے میں موجود رہتے اور چلے جاتے۔ کبھی کبھی تو میں یہ بھی دیکھتی تھی کہ ان عورتوں کے ساتھ آئے ہوئے مرد گھر سے نکل جاتے، جبکہ عورتیں امی کے پاس ہی بیٹھی رہتی۔ جانے 8-9 گھنٹے وہ کیا کرتی تھی۔ اس بیچ ان کو پانی، کھانا، چائے دینا میری ذمہ داری تھی۔ میں چائے بناتی، کھانا بناتی، لیکن میں بھی اس کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ میں چائے اور کھانا کمرے کے باہر رکھ دیتی اور امی ہی آ کر میرے ہاتھ سے لے لیتی۔ اندر جھانکنے کی بھی کوشش کرتی تو امی کی غصے بھری نظریں دیکھ کر ڈر جاتی۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس کام سے روکا جائے وہ وہی کام کرتا ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ تم نے اس گلی نہیں جانا تو وہ اسی گلی جانے کی کوشش۔ میرے دل میں تجسس کے پہاڑ تھے۔ اس کمرے میں کیا تھا؟ میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میری ایک دوست نے مجھے کہا کہ تمہاری امی بے اولادی کا علاج کرتی ہیں، میری بہن کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، میں ان کو تمہارے گھر بھیجوں گی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی بہن کو میرے گھر بھیج دو۔ میری امی باہر علاج تو کرتی ہیں اور لوگوں کو آرام بھی آ جاتا ہے، لیکن تم اپنی بہن سے کہنا وہ مجھے بتائے کہ میری امی ان کا کس طریقے سے علاج کرتی ہیں۔ میری دوست نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ اس طرح سے تم اپنی بہن سے پتہ کروا سکتی ہو، میں نے اسے کہا۔ میں اپنی امی کو بتا دوں گی کہ میری دوست ہے تو وہ پیسے تم سے کم لیں گی۔ میری دوست نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس نے اگلے دن ہی اپنی بہن کو بھیج دیا۔ پھر 2 دن بعد اس کی بہن دوبارہ آئی، اس کے بعد اس کی بہن نہیں آئی، اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ کس طرح علاج کیا تو میری دوست نے کہا کہ میری بہن نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ہم کوئی چھوٹی بچیاں نہیں تھی، میں بھی سائنس پڑھ رہی تھی، میری عمر 18 سال سے اوپر تھی، میری دوست بھی میری عمر کی تھی، لیکن اس کی بہن نے تو اسے باقاعدہ ڈانٹا اور کہا کہ خبردار اس معاملے میں پڑھنے کی کوشش کی یا مجھ سے کوئی سوال کیا۔ اب تو میرا تجسس پاگل ہی ہوا جا رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری بڑی بہن کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید وہ ابھی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی، اور میری بہن مجھے اس بارے میں بتاتی بھی نہیں تھی، لیکن ایک دن وہ مجھ سے ملنے آئی، بہت اداس لگ رہی تھی۔ یہ دنیا کہیں بھی کسی کو چین سے نہیں جینے دیتی۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ میری بہن نے کہا میری ساس کہتی ہے کہ تم بھانج ہو۔ میں نے کہا کہ تم بھانج نہیں ہو، تم نے اسے کہا نہیں۔ تو میری بہن نے کہا کہ مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، 2 سال کم ہے کیا؟ اور ابھی تک مجھے امید نہیں ملی۔ تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا مجھے تو لگا تھا کہ تم لوگ خود ہی بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ میری بہن نے کہا ہم تو پہلے دن سے ہی بچہ پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔
تو میں نے کہا کہ اگر تم یہ بات امی سے کرو، تم امی سے کیوں نہیں بات کرتی؟ ویسے تو وہ ساری دنیا کا علاج کرتی پھر رہی ہیں، تو تمہارا علاج بھی کر دیں گی۔ اس بات پر میری بہن نے عجیب سا منہ بنا لیا اور کہنے لگی کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ بات نہیں کروں گی امی سے؟ میں نے کہا تو پھر کیا کہا امی نے؟ تو میری بہن کہنے لگی جب میں نے امی سے یہ بات کی تو امی نے مجھے آنکھیں نکال کر ڈرا کر چپ کرا دیا۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ اپنی امی سے یہ بات بہت مہینے پہلے کی تھی، بلکہ جب بھی یہ بات کرتی وہ مجھے ٹال دیتی، کہتی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہیں اولاد دے گا، لیکن میرا علاج کرنے کی نہ تو حامی بھرتی اور نہ ہی علاج کا لفظ استعمال کرتی۔ میں حیران رہ گئی، یہی بات تو ان لوگوں کو کیوں نہیں کہتی کہ اللہ دے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو؟ میری بہن اتنی پریشان تھی، کہنے لگی کہ شاید مریض امی کو پیسے دیتے ہیں، امی سے کہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں آپ کو دے دوں گی، لیکن جب سب کا علاج کر رہی ہیں تو میرا علاج بھی کر دے۔ میری بہن نے تو رونا شروع کر دیا، میرا بھی دل بیٹھا جا رہا تھا اپنی بہن کو دیکھ کر۔ میری بہن نے یہ بھی بتایا کہ اس کے گھر میں معاملات بالکل اچھے نہیں چل رہے، اس کی ساس ہمیشہ اس کے شوہر کی دوسری شادی کروانے کی باتیں کرتی ہے، اگر اسی طرح ہوا تو اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا۔ میں بہت پریشان تھی کہ معاملہ اس حد تک خراب ہوتا جا رہا ہے اور امی کو فکر نہیں تھی۔ آج تو میں بہت غصے میں سوچ لیا کہ امی سے بات کر کے رہوں گی۔ اپنی بہن کو بھی میں نے روک لیا، جبکہ وہ بہت ڈر رہی تھی۔ رات کے کھانے پر جب میں اور امی ساتھ بیٹھے تو میں نے امی سے یہ بات کی کہ اس کا مسئلہ حل کیوں نہیں کرواتی؟ آپ کی امی تو پہلی بات پہ ہی مجھے ایسے ڈانٹنا شروع کر دیا جیسے میں 4 ہفتے سے ان کے پیچھے ہی بین بجاتی پھر رہی ہوں۔ میری بہن کو بھی ڈانٹا کہ اپنے گھر کے مسئلے کو اپنے گھر میں حل کیا کرو، اور یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، تمہارا باپ نہیں جس کے آگے تم میری شکایتیں کر رہی ہو۔ مجھے امی کی اس بات پر بہت دکھ ہوا، آخر وہ کیوں میری بہن کی مدد نہیں کرنا چاہتی تھی؟ میری بہن بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، اس کی شکل سے ہی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے جتنا مجھے بتایا معاملہ اس سے زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ ایک دن میں نے کچھ بہت ہی عجیب ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہن کا شوہر علی، جو کہ میرا بہنوئی لگتا تھا، میری امی کے اس کمرے سے نکل رہا تھا جہاں وہ ہمیں جانے نہیں دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی، بھلا اس کا وہاں پہ کیا کام ہے؟ اور اگر یہ گھر آیا تو اس کو سیدھا اندر آنا چاہیے تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ باہر نکلتا تھا، میں نے اس کو اسی کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن جب سلام دعا کے بعد پوچھا کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں تو وہاں نہیں گیا، میں تو پچھلی گلی سے آ رہا ہوں۔ میں نے پھر سے کہا نہیں، آپ کو میں نے وہیں دیکھا ہے، تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بات چھپا رہا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی بہن کو بھی بتا دی کہ تمہارا شوہر امی والے کمرے سے نکل رہا تھا۔ وہ بیچاری بھی پریشان ہوگی۔ اسی رات ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہاں اس وقت ہمارے گھر کون آ سکتا ہے؟ مجھے امی نے کہا کہ تم کمرے میں بیٹھو، میں ہی دیکھتی ہوں، لیکن میرا کہنا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ کوئی خیر کی خبر ہو۔ رات کے 2 بجے سردیوں کی شام میں بھلا کون کسی کے گھر آتا ہے؟ جب دروازہ کھولا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میری بہن تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس بھی تھا۔ وہ روتی ہوئی میرے گلے لگ گئی اور ہم اس سے سوال کرنے لگے کہ کیا ہوا۔ اسے اندر لے کر آئے اور بٹھایا، اور روتی جا رہی تھی، بولنے کی حالت میں بھی نہیں تھی، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ وہ امی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، نہ ہی ان کے کسی سوال کا جواب دے رہی تھی، بس میرے گلے لگ کر رو رہی تھی، اور جب بولی تو ہمیں اور بھی حیران کر گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے بھانج کہہ کر طلاق دے دی ہے۔ ساری دنیا کی علاج کرتی رہی آپ، لیکن میرے معاملے پر آپ نے کان نہیں دھرے۔ دیکھ لیا اب کیا ہوگا، میری زندگی برباد ہوگی۔ 25 سال کی عمر میں طلاق کا دھبا لگ گیا مجھ پر، اور صرف طلاق کا ہی نہیں، بھانج ہونے کا بھی۔ آپ کی بیٹی بھانج ہے، امی اس کو اسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں کے گھر بساتے پھر رہی ہیں۔ میری بہن نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، میں نے بھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس سے اتنی تکلیف میں دیکھوں گی۔ وہ ساری رات روتی رہی اور تھک کر سو گئی۔ میں بھی امی سے ناراض تھی، کیونکہ اگر انہوں نے اس معاملے پر توجہ دی ہوتی تو آج میری بہن کا گھر برباد نہ ہوتا۔ لیکن حیران تو میں اس بات پر ہوئی کہ امی کو اب بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ 2-3 ہفتے گزر گئے اور امی نے ایک نہایت عجیب بات کہہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں پہلے ہی اولادیں ہوتی ہیں لیکن بیوی نہیں ہوتی۔
ایسے بہت سے رشتے مل جائیں گے، یہ اپنی عدت پوری کر لے، اس کے بعد میں اسے اسی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کروں گی، اس کو بچے بھی مل جائیں گے اور بچوں کو اس کا گھر بھی بس جائے گا۔ یہ کوئی پہلی عورت نہیں ہے جس کو طلاق ہوئی ہے، یہ تو اب گھر گھر کی کہانی ہے۔ ایک صبح میری آنکھ شور پر کھلی، مجھے کچھ عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ میں نکل کے اپنے کمرے سے باہر آئی تو میری امی نے مجھے راستے میں روک لیا اور کہا کہ جا کر اپنی بہن کے پاس بیٹھو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہیں اول فول حرکت نہ کر بیٹھے۔ میرا کہنا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ عورتیں ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے گھر کے باہر نہیں کھڑی، ساتھ والے کے گھر کے باہر کھڑی ہیں۔ ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں لوگوں پر۔ امی جھوٹ بول رہی تھی، وہ عورتیں ہمارے گھر کے باہر ہی کھڑی تھی اور وہ امی کو ہی بلا رہی تھی کیونکہ وہ بات ہی ایسی کر رہی تھی۔ مجھے امی نے باہر نہیں جانے دیا اور اپنے کمرے سے مجھے ٹھیک سے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن جب میرے کانوں نے کچھ سنا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک ہی لائن تھی جس کو میں سن پائی اور شاید یہی کافی تھی۔ کسی عورت نے چلا کر کہا تھا کہ آپ سے اولاد لینے آئے تھے، گناہ نہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی اور سوچنے لگی آخر اس بات کا کیا مطلب ہے اور ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے اولاد لینے آئے تھے، یعنی اولاد کا علاج کروانے آئی تھی، گناہ لینے نہیں۔ علاج میں گناہ کیسا تھا؟ کچھ دیر بعد امی کمرے میں آئی اور مجھے الماری کھولنے کی آواز سنائی دی۔ شاید امی نے ان سے جو پیسے لیے تھے وہ واپس ان کو کر رہی تھی۔ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ عورتیں وہیں سے چلی گئی۔ مجھے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں امی سے سوال کرتی۔ امی تو میری کسی بات کو کبھی بھی آرام سے نہیں سنتی تھی، ہمیشہ ہی غصہ کرتی تھی۔ اب تو پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ پہلے میری ماں چھپ چھپا کر جانے کون سا کام کر رہی تھی، پھر میری بہن کا علاج نہ کیا اور میری بہن کو طلاق ہوگی، پھر میرے بہنوئی کا میری امی کے خفیہ کمرے سے باہر نکلنا، ہمارے گھر کے سامنے عورتوں کا وہ بال مچانا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اس معاملے کی تہ تک جاؤں گی اور پتہ کروں گی کہ اس کمرے میں اندر اگر کسی قسم کا علاج ہو رہا ہے، لیکن میں اس کمرے میں کبھی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ خالی کمرے میں جا کر ویسے بھی مجھے کون سے ثبوت مل جانے تھے؟ اس کمرے کی چابی امی کے گلے میں ہوتی تھی اور ہمیں تو وہاں بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اگر میں کسی طرح چابی چرا بھی لیتی تو امی کے سامنے تو میں وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے کچھ اور ہی سوچنا تھا، کچھ بڑا اور خطرناک۔ میرے دماغ میں ایک پلان آ چکا جس کے لیے مجھے دوسری دوست کی مدد تھی۔ مجبوراً مجھے اسے بھی ساتھ بتانا پڑا، لیکن اس سے زیادہ عجیب بات اس نے مجھے اس بارے میں کہا کہ میری بہن امید سے ہے۔ تمہاری امی سے علاج کروانے کے بعد 2 مہینے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میری دوست کا کہنا تھا کہ میری بہن امید سے تو ہے، لیکن اس کے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات خراب ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے طلاق دینے پر تلا بیٹھا ہے، لیکن حمل کی وجہ سے ابھی اسے طلاق بھی نہیں ہو سکتی۔ میری بہن بہت پریشان ہے اور کہہ رہی ہے اس سے تو اچھا تھا کہ میں کبھی حمل سے نہ ہوتی۔ یہ بات بھی بہت عجیب تھی۔ میری دوست نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ میں نے یہی پلان بنایا کہ میں ایک ایسی عورت بن کر اپنی امی کے پاس علاج کروانے جاؤں گی جس کی شادی کو کافی سال ہو گئے اور اسے حمل نہیں ہو رہا۔ میں یہ کام بآسانی کر سکتی تھی۔ اگر میں برقع پہن کر جاتی تو میری امی مجھے کبھی بھی نہ پہچان پاتی۔ آواز کو میں تھوڑا بدل سکتی تھی اور کال میں نے اپنی دوست سے کروائی۔ اکیلے جاتے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اسے بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ ہم دونوں نے برقعے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے میری دوست نے کال کر کے امی کو فون پہ سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ میں کسی دن آ سکتی ہوں۔ امی نے ہمیں جمعرات کا دن دیا اور وقت بھی دیا کہ آپ اس وقت آ جائے۔ میری دوست مجھے بار بار ڈرا رہی تھی کہ کیا کرو گی تم اگر تم پکڑی گئی؟ تو میں نے کہا پکڑی گئی تو کیا ہو جائے گا، جان سے تو نہیں جاؤں گی۔ امی کے بتائے ہوئے دن پر امی کے کلینک کے باہر موجود تھے، وہیں سے ان کو کال کی تو وہ ہمیں خود باہر لینے کے لیے آئی اور اندر بٹھایا، ان کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اس وجہ سے طلاق ہونے کا اندیشہ ہے اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنا نام سمیرا بتایا تھا۔ آپ مہربانی کر کے کوئی علاج کر دیں تاکہ میں امید سے ہو جاؤں اور میرا گھر بچ جائے۔ میں نے ہاتھوں پر دستانے بھی پہنے تھے اور پیروں میں جرابے بھی، اور یہ ظاہر کیا تھا کہ میں جس خاندان سے ہوں وہ بہت ہی سخت ہے اور ان کا ماحول بہت گھٹن زدہ ہے۔ امی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت برباد نہیں کروں گی، سیدھی بات سیدھی طریقے سے کروں گی۔ اولاد ہو جائے گی آپ کو اور آپ کے سارے معاملات بھی حل ہو جائیں گے، لیکن میری فیس آپ کو ادا کرنی ہوگی۔
ہم نے پوچھا کہ آپ کی فیس کتنی ہے تو ہم پر حیرانوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ امی نے لاکھوں میں فیس بتائی تھی۔ میری دوست جو اس وقت میری دیورانی بنی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ اتنی زیادہ فیس ہم نے آج تک نہیں سنی۔ تو میری امی نے کہا کہ میں نے آج تک جس کا بھی علاج کیا اس کو اولاد ضرور ملی ہے، اگر آپ کو اولاد نہ ہوتی تو آپ مجھ سے پیسے واپس لے جائیں گی۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ امی اتنے یقین سے یہ بات کیسے کر سکتی ہیں۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا سارا ہی ایک پیچیدہ عمل ہے، پھر امی اتنے وثوق سے یہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ ایسا کیا کرتی تھی کہ ان کو یقین تھا کہ اگر کوئی 10 سال سے بھی بے اولاد ہے تب بھی ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں امی کو دیکھ کر حیران تھی، وہ کیسے کاروائی انداز میں عجیب باتیں کر رہی تھی۔ ان نے کہا کہ یہ آپ کی جو بھی لگتی ہیں اس کو آپ باہر بھیج دیں اور علیحدگی میں میری اس بات سنیں، اب تو میرے اور بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے اپنے دوست کو باہر جانے کا کہا اور امی نے میرے کان میں ایسی بات کہی کہ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن بعد دوبارہ آنا اور جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ کرنے کا ارادہ کر کے آنا، اگر نہیں کر سکتی تو بے شک واپس مت آنا۔ مجھے اس بات کی تہ تک جانا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گی۔ 2 دن بعد ہم نے دوبارہ وہاں جانے کا پلان بنایا۔ اس دفعہ بھی امی نے میری دوست کو باہر بیٹھنے کو کہا اور مجھے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ میری امی کے کمرے کے اندر سے ہی ایک اور کمرے کو راستہ جاتا تھا۔ اس کمرے کے بارے میں تو مجھے پتا ہی نہیں تھا، تاکہ وہ کمرہ کسی بیڈ روم جیسا تھا۔ وہاں پر بھی بہت بڑا صوفہ پڑا تھا، یہاں تک کہ ٹی وی بھی موجود تھا، اور پھر وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے قدموں سے ایک کمرے میں شخص داخل ہوا، اور کوئی نہیں تھا، میرا اپنا بہنوئی علی تھا۔ میری ماں لوگوں سے غلط کاری کروا کے ان کو امید دلایا کرتی تھی، اور اس کا کام بھی میری بہن کا شوہر برابر کا شریک تھا۔ میں ایک اور منٹ بھی وہاں کھڑے نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو علی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا کہ اب تمہاری خیر نہیں، اپنی بہن کو سب کچھ بتاؤں گی، تمہارے گھر والوں کو بھی، سارے معاشرے کو بتاؤں گی۔ 1 منٹ چپ کر کے نہیں بیٹھوں گی۔ میرا بہنوئی اچھا بلا لمبا قد کا آدمی اچانک سے میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مہربانی کرو یہ بات کسی کو مت بتاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے ساری بات بتاؤ، تم یہاں پر یہ غلط کاریاں کر سکتے ہو، لیکن تم نے میری بہن کی زندگی برباد کی، اسے بھانج کہہ کر اسے ایسے طلاق دے دی تھی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ میری بہن سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا تھا، یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، وہ دوسری شادی کر چکا ہے اور اس شادی سے اس کے بچے بھی ہیں، اس نے اپنی بہن کو الگ رکھا ہوا ہے، اور کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اس کی کوئی نوکری نہیں تھی، اس لیے وہ میری ماں کے ساتھ مل کر یہ غلط کام کرتا ہے۔ میری ماں اسے لاکھوں روپے دیتی اور میری ماں صرف ان کا علاج کرنے کی حامی بھرتی جن کا بلڈ گروپ علی کے بلڈ گروپ کے ساتھ ملتا، یا ان کے شوہر کا بلڈ گروپ ایک گروپ کے ساتھ میچ ہوتا۔ وہ صرف ان لوگوں کا کیس لیتی تھی جن کے شوہروں میں مسئلہ ہوتا، عورتیں بالکل ٹھیک ہوتی۔ یہاں پر موجود جو عورتیں ہیں وہ اپنی مرضی سے یہ سب کروانے پر مجبور ہوتی، کیونکہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ بھانج بھر معاشرے میں ایک گالی ہے، ایک ناسور ہے جو نہ جانے کتنے ہی گھروں کو کھا چکا ہے اور اس طرح لوگوں کو بدکاری پر آمادہ کر چکا ہے۔ میں تمہاری بہن سے اپنے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بہت پہلے سوچ لیا تھا کہ ایک دفعہ میں پیسے جمع کر لوں، اس کے بعد اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے غصے میں تمہاری بہن کو طلاق دے دی۔ تمہاری ماں نے مجھے پھر بھی اس کام سے نہیں نکالا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہیں پھر بھی یہ کام کرنا ہوگا، شاید اسے کوئی اور نہیں ملا ہوگا، اسی لیے، ورنہ میں اس کے ڈر کی وجہ سے تمہاری بہن کو طلاق نہیں دیتا تھا۔ لیکن غصے میں میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے علی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات انہوں نے مجھے بتا دی تو میں اب یہ بات اور کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں یہ بات نہیں بتاؤں گا، میں تمہاری بہن کو طلاق دے چکا ہوں، اس کے لیے مجھے معاف کر دو، لیکن میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ جب میں اتنا بڑا پلان بنا کر اتنی معصوم بن کر یہاں پہنچ چکی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنے ساتھ کوئی کیمرہ نہ چھپایا ہوا تھا؟ میں نے اپنے ساتھ کیمرہ چھپایا تھا، میں علی کی ویڈیو اور آواز ریکارڈ کر چکی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی امی کے سامنے بیان کر دیا اور ان کو بتایا کہ وہ میں تھی جو آپ کے پاس آئی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو بھی پاس بٹھایا۔ میری بہن اور میں اس بات پر شرم آ رہی تھی کہ یہ ہماری ماں تھی۔ ہم دونوں بہنیں اتنے برے دوراہے پر آ گئی تھی کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سب کو بتاتے تو ہماری ہی ماں آج حوالات میں ہوتی۔
اگر علی کے بارے میں بتاتے تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی طلاق دے چکا تھا ان کو۔ وہ ہم سب سے معافی مانگنے لگے، ہم کبھی یہ کام نہیں کریں گے، ہمیں معاف کر دو۔ میری بہن نے علی کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ اسے اپنے پورے خاندان میں بتانا ہوگا کہ اصل میں میری بہن بھانج نہیں تھی، بلکہ وہ خود میرے سے اولاد پیدا نہیں کروانا چاہتا تھا۔ علی نے کہا کہ میں کچھ بھی کروں گا، میری عزت جائے تو جائے، لیکن مجھے پولیس کے حوالے نہ کرنا۔ اپنی ماں کو ہم نے معاف کر دیا، لیکن ان لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ وہ سب لوگ ہمارے پیچھے آنے والے تھے۔ ہم نے وہاں سے وہ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ امی کے پاس بہت پیسے تھے، ہم نے ایک جگہ پر گھر لیا اور وہاں پر شفٹ ہونے لگے۔ لیکن جس دن ہم لوگوں نے وہاں جانا تھا، اسی دن رات کو امی نے جانے کیا کیا کہ صبح وہ نیند سے نہیں جاگی، بلکہ اس دنیا سے چلے گی۔ ان کے سرحانے ایک خط لکھا تھا، جس میں لکھا تھا کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ جب تک میں زندہ رہوں گی، میں نے جن لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، مجھے تلاش کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے۔ تم لوگ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہو گے۔ مجھے معاف کر دو، میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میرے لیے دعا کرنا، دونوں بہنیں اپنی زندگی آرام سے گزار دو۔ وہ جیسی بھی تھی ہماری ماں تھی۔ ہم اس کے لیے کئی سالوں تک اداس رہے، روتے رہے، لیکن پھر ہمیں اللہ نے صبر دے دیا اور ہم نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ اب ہم اپنے لیے خود کام کرتے ہیں، میں بھی جاب کرتی ہوں، میری بہن بھی گھر میں بچوں کو پڑھاتی ہے اور ہم دونوں مل کر رہتے ہیں۔ میری بہن کہتی ہے کہ میں ہی اس کی اولاد ہوں اور وہ میری شادی کرے گی اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی سٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے